بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاخرہ میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ اس کا گھر میرے گھر کے پچھلی سائڈ پر تھا۔ میں چھت پر بھی چڑھتی تو اس کا گھر صاف دکھائی دیتا اور چھت پر کھڑی ہو کر میں اس سے کافی دیر تک بات چیت کرتی رہتی۔ جب ہم لوگ یہاں پر نئے رہنے کے لیے آئے تھے، اسی وقت سب سے پہلے میری دوستی فاخرہ سے ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور ویسے بھی دل کی اچھی لڑکی تھی، اسی لیے مجھے اچھی لگتی۔ گھر بھی اس کا پیچھے تھا تو میں جب بھی چھت پر کسی کام سے جاتی تو وہاں سے بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ وہ بھی اپنے گھر سے اپنی چھت پر آ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ میں کبھی بھی گلی سے گزر کر اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ میں اپنی چھت سے اس کے گھر کی چھت پر چھلانگ لگاتی اور اس کے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کے اس کے گھر چلی جاتی۔ وہ بھی اسی طرح سے اسی راستے سے ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ گھر میں میرا اکیلی کا دل نہیں لگتا تھا کیونکہ میں ایک ہی بہن تھی اور میری اماں بھی سارا وقت اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اماں کماتی تھیں تو ہمارا گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ میرے ابا کا تو کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میری امی نے ہی پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور پورے گھر کو سنبھالا تھا۔ میری عمر صرف 17 سال تھی اور یہاں آ کر میں نے قریب ہی کے ایک کالج میں داخلہ لیا۔ فاخرہ کے ساتھ ہی کالج جایا کرتی تھی، وہ بھی تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے محلے کے تقریباً سبھی لڑکے اسے پسند کرتے تھے اور یہ بات اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مجھے پتہ چل گئی تھی۔ دیکھنے میں شکل و صورت کے لحاظ سے تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، لیکن مجھے کبھی بھی ان ساری چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں جس ماحول سے آئی تھی وہاں پر ان ساری باتوں کو برا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے میں نے کبھی کسی پر توجہ نہ دی۔ لیکن فاخرہ کے ساتھ رہتے رہتے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ زندگی میں کسی ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس کے لیے آپ سب سے زیادہ ضروری ہوں، جو انسان باقی سب لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہو، آپ کی فکر کرتا ہو۔ فاخرہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور رات کو اس سے فون پر بات بھی کرتی۔ یہ بات اسی نے مجھے بتائی تھی۔ میری ماں جب گھر پر نہ ہوتی تو فاخرہ چھت سے ہمارے گھر آ جاتی اور ہمارے گھر آ کر گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر اسی لڑکے سے باتیں کرتی۔ پہلے تو میں اسے سمجھاتی تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس نے مجھے ساری کہانی بتائی کہ کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، سبھی لڑکیاں کسی نہ کسی کو پسند کرتی ہیں اور کالج میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کو پسند نہ کرتی ہو، اور اب ہم لوگ بڑی ہو گئی ہیں، ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں خود ہی اپنے لیے کوئی ایسا انسان تلاش کرنا چاہیے جو ہم سے محبت کرتا ہو اور ہماری ہر خواہش کو پورا کرے۔ فاخرہ نے مجھ سے کہا کہ شادی تو ہمیں ایک دن کرنی ہی ہے، تو کیوں نہ وہ شادی اپنی مرضی سے کی جائے، ایسے انسان کے ساتھ کی جائے جس سے ہم محبت کرتے ہوں، تو زندگی اور بھی اچھی گزرے گی، ورنہ والدین کی مرضی سے تو شادی ہو ہی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ ہماری زندگی اچھی نہ گزرے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی اور میں نے بھی اس بارے میں سوچا۔ وہ غلط نہیں کہتی تھی، اس نے مجھے بتایا وہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ہی اس کی پڑھائی مکمل ہوگی وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیج دے گا، اسی لیے میں بھی اس کی اس معاملے میں مدد کر دیتی۔ جب بھی اس سے بات کرتی ہوتی تو وہ ہمارے گھر آ جاتی کیونکہ اماں گھر پر نہیں ہوتی تھیں۔ کبھی وہ محلے میں کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے گھر۔ میری ماں ایک جانی مانی دائی تھی، لوگ ان کو بہت تجربے کار خاتون سمجھتے تھے، اسی لیے میری اماں پورے محلے کا چکر لگاتی، محلے میں جو بھی حاملہ عورتیں ہوتی ان سے ان کا حال احوال پوچھتی رہتی، کیونکہ یہی ان کا کام تھا۔ یہیں سے میری ماں اتنے پیسے کما لیتی تھی کہ ہم ماں بیٹی کا بہت اچھا گزارا ہوتا تھا۔ میری اماں نے بچپن سے لے کر اب تک میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں ان سے کسی چیز کی فرمائش کروں اور وہ انکار کر دیں۔ میرے کہنے سے پہلے ہی ہر چیز میرے لیے آتی، میری بہت تعریفیں کرتی اور انہوں نے ہمیشہ مجھے ہر چیز سے بچا کر اور سنبھال کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے گھر کے زیادہ کام کاج بھی نہ کرنے دیتی کہ کہیں میرے رنگ پر فرق نہ پڑے اور میری خوبصورتی اس سے متاثر نہ ہو۔ وہ یہی کہتی تھی کہ ان کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور وہ اس کی شادی بھی اچھے اور بڑے گھر میں کریں گی۔ مجھ سے زیادہ تو میری خوبصورتی کی میری ماں کو پرواہ تھی، وہ مجھے اس میں ذرا سی بھی لاپرواہی نہ برتنے دیتی۔ جیسے ہی میں کالج سے واپس آتی تو وہ فوراً مجھ سے یہ کہتی کہ میں اپنا چہرہ دھو کر آؤں، رات کو سونے سے پہلے وہ مجھے کریم لگانے کا کہتی۔
مجھے یہ سارے چونچلے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ رنگ کے لحاظ سے میں ٹھیک تھی، مجھے لگتا تھا مجھے ان ساری کریموں کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی اچھی لگتی ہوں۔ لیکن میری ماں مجھے یہی بات سمجھاتی رہتی تھی کہ اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی تو یہ خوبصورتی برقرار نہیں رہے گی۔ کسی بھی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اسے وقت دینا پڑتا ہے، اور اگر ہم کسی چیز میں لاپرواہی برتتے ہیں یا پھر اس کا خیال نہیں رکھتے تو وہ یا تو کم ہو جاتی ہے اور یا پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار تو اماں کی عجیب و غریب باتیں میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی تھیں، مگر خیر میں بھی اپنا خیال رکھتی تھی، کیونکہ میری سہیلی فاخرہ وہ بھی میری اماں کی ہی طرح تھی۔ اسے ہر وقت یہ فکر ستاتی رہتی تھی کہ کہیں اس کا رنگ کالا نہ ہو جائے، اس کے چہرے پر کوئی دانہ نہ نکل آئے۔ اسی وجہ سے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کھاتی بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے اور اس کے رنگ میں کوئی فرق آئے۔ میں کیونکہ سارا وقت اپنی اماں کے ساتھ گزارتی تھی اور گھر میں میری اور اماں کے علاوہ کوئی ہوتا بھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں اور اپنا وقت گزارا ہو، اماں ہی ہوتی تھیں۔ بچپن سے ہی میں ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے پیچھے پیچھے رہتی تھی، کیونکہ میری اماں ایک دائی تھی، اس لیے حاملہ عورتیں ہمارے گھر آتی جاتی رہتی۔ میری اماں سے اس بارے میں باتیں بھی کرتی تھیں۔ اماں یہ سمجھتی تھیں کہ میں چھوٹی ہوں، مجھے کسی بات کی کچھ سمجھ نہیں لگتی، اسی لیے انہوں نے کبھی بھی مجھے وہاں سے بھیجا نہیں تھا۔ گھر میں اور کوئی ہوتا بھی نہیں تھا کہ اماں مجھے اس کے پاس بھیج دیتی، اسی لیے میں انہی کے پاس بیٹھ کر ساری باتیں سنتی رہتی۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا اور میری ماں کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ کب میں چھوٹی بچی سے بڑی ہو گئی تھی اور اب میں ساری باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ ان ساری باتوں کو سنتے ہوئے میں بڑی ہوئی تھی، اسی لیے کم عمر ہونے کے باوجود میں عورتوں کے بہت سے راز جان گئی تھی۔ لیکن میں نے کبھی بھی ان باتوں کا ذکر اپنے کالج میں اپنی سہیلیوں میں سے کبھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ فاخرہ سے بھی میری جو بھی بات ہوتی تھی وہ ہماری اپنی باتیں ہوتی تھیں، یا پھر وہ مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتاتی رہتی جس سے وہ بات کرتی تھی، اس کی دی ہوئی چیزیں مجھے دکھاتی اور بتاتی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ فاخرہ اس سے بات کر کے بہت خوش رہتی تھی اور اس کو دیکھا دیکھی میرا بھی دل کرتا تھا کہ کوئی مجھ سے بھی اس طرح سے محبت کرے۔ اماں کے پاس اتنا وقت ہوتا تھا، وہ تو سارا دن یا محلے میں گھومتی رہتی اور اگر گھر پر موجود ہوتی تو گھر میں عورتیں آتی رہتی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسئلے حل کرتی رہتی۔ میں بڑی ہو رہی تھی، ایسے میں بھی چاہتی تھی کہ کوئی میری تعریف کرے، میں اتنی خوبصورت تھی، میرا حسن قابل تعریف تھا، لیکن کوئی میری تعریف نہ کرتا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ باہر لے کر ہی نہیں جاتی تھی۔ ہمارے رشتہ دار تو دور دراز کے شہروں اور علاقوں میں رہتے تھے، ان کے گھر تو ہمارا کبھی جانا ہوا نہیں تھا، اور محلے میں بھی اماں اپنے کام سے جاتی تھیں۔ ایسے میں وہ مجھے اپنے ساتھ کہاں لے کر جاتی؟ میرا سارا وقت تو گھر میں گزرتا تھا، اور گھر میں ہماری عورتوں کے علاوہ کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ میں جب اپنے کالج سے نکلتی تو روزانہ ہی ایک لڑکا مجھے کالج کے باہر کھڑا ملتا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ کچھ دنوں تک تو میں اسے نظر انداز کرتی رہی، لیکن اب تو میں اسے روزانہ ہی اس جگہ کھڑے دیکھتی اور اس کی نظریں میرے اوپر ہوتی۔ میں اپنے آس پاس دیکھتی، وہاں بہت ساری لڑکیاں ہوتی تھیں۔ چھٹی کے وقت کالج کے باہر رش لگا ہوا ہوتا تھا۔ اب مجھے اس بات کا بھی پکا یقین تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکیوں کے ہجوم میں کسی اور کو دیکھتا ہو، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے دیکھنے کے لیے یہاں آتا ہے۔ اس بات کو سوچ کر میں بہت خوش ہوتی تھی کہ کوئی تو تھا جو مجھے دیکھنے کے لیے وہاں پر کھڑا ہو کر میرا انتظار کرتا تھا۔ مگر جب بھی یہ سوچ میرے دماغ میں آتی کہ ہو سکتا ہے میں کسی اور کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو ایک دم سے میرا چہرہ اتر جاتا۔ مجھے اپنی زندگی میں فاخرہ کی طرح کوئی ایسا انسان چاہیے تھا جو میری چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھتا اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، مجھ سے محبت کرتا اور میرا خیال رکھتا۔ ایک دن اسی طرح سے میں فاخرہ کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی جب وہی لڑکا اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور اس نے خط میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن فاخرہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں خط لے لوں۔ میں نے خاموشی سے اس کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پکڑا اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس خط کے اوپر میرے بارے میں بہت سی باتیں لکھی تھیں جس میں میری بہت ساری تعریف کی گئی تھی۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں اور وہ روزانہ میرے لیے یہاں آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اس خط میں اس نے آخر میں اپنا نمبر بھی لکھا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے نمبر پر اس سے بات کر سکتی ہوں۔ دل ہی دل میں مجھے اس بات کی بے حد خوشی تھی
کہ کوئی مجھے پسند کرنے لگا تھا، لیکن اوپر اوپر سے میں انکار کرتی رہی۔ جب فاخرہ نے مجھے کہا کہ میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے، میں اس سے ایک مرتبہ بات کر کے دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ میری اس سے اچھی دوستی ہو جائے اور مستقبل ہمارا ایک ساتھ اچھا گزرے۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی، میں اس لڑکے سے ایک بار بات کروں، لیکن فاخرہ کی وجہ سے میں تھوڑی سی جھجک کا شکار تھی۔ لیکن اب جب کہ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا تو میں فوراً مان گئی۔ میرے پاس فون نہیں تھا۔ فاخرہ نے مجھ سے کہا جب وہ میرے گھر آئے گی تو اپنے فون سے میری بات کروا دے گی۔ میں بہت خوش ہو گئی اور پھر اگلے دن سے ایسا ہونے لگا کہ وہ میرے گھر آتی اور میری بھی اس لڑکے سے بات کروا دیتی۔ اسی طرح سے بات کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جینے کے سپنے دیکھ لیے تھے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں سہیلیاں مل کر ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ عاطف اب بھی روزانہ ہی میرے کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہوتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا یہ اس کا اچھا دوست ہے۔ ایک تو مرتبہ عاطف نے مجھے ملنے کے لیے بلایا، مگر میں نے بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ میں اس سے ابھی ملنے نہیں جا سکتی تھی، جبکہ اس کا وہ دوست روزانہ ہی اس کے ساتھ کالج کے باہر موجود ہوتا۔ وہ لڑکا عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا تھا، مجھے اس کا دیکھنا پسند نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ عاطف کا بہت اچھا دوست تھا اسی لیے میں خاموش رہتی اور کچھ نہ کہتی۔ عاطف نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی شادی کرے گا مجھ سے کرے گا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ کبھی کبھار وہ میرے لیے تحفے تحائف بھی لے آتا۔ ان تحائف کو میں چھپا کر گھر لے آتی۔ اگر اماں کبھی غلطی سے دیکھ بھی لیتی تو میں یہ کہہ دیتی کہ فاخرہ نے مجھے دیا تھا۔ فاخرہ بھی اپنے گھر میں یہی کہتی تھی کہ میں اسے تحفے تحائف دیتی ہوں۔ ہم دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے راز چھپا لیتی اور اب تک کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ زندگی کی طرح سے چل رہی تھی۔ جب ایک دن ایسا ہوا کہ فاخرہ گھر سے میرے ساتھ کالج تو گئی، لیکن کالج کے گیٹ پر اس نے مجھے کہا کہ میں اندر چلی جاؤں، آج وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ آج اسے ایک لڑکے سے ملنے کے لیے جانا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ پہلی بار اس سے ملنے جا رہی تھی۔ میں نے بھی کبھی اس کے کسی معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی۔ خاموشی سے میں کالج کے گیٹ کے اندر چلی گئی اور وہ اس لڑکے سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے فاخرہ سے 2-3 دن میری ملاقات نہ ہوئی۔ اس کے گھر جاتی تو اس کی اماں کہتی وہ سو رہی ہے، جبکہ میرے گھر بھی اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ کالج بھی وہ پچھلے 2 دن سے نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی اور کچھ اس وجہ سے بھی پریشانی تھی، مجھے عاطف سے بات کرنی تھی اور میرے پاس تو فون تھا نہیں۔ میں فاخرہ کے فون سے اس سے بات کرتی تھی اور فاخرہ پچھلے 3 دن سے میرے گھر نہیں آئی تھی اور میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ روز شام کو آ کر مجھے ساری کہانی بتاتی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں اسی طرح سے اس کا انتظار کرتی رہی اور 5 دن گزر گئے۔ پھر فاخرہ نے دوبارہ سے کالج آنا شروع کر دیا، لیکن اب وہ بہت چپ چپ اور خاموش رہتی تھی۔ میں کوئی بھی سوال کرتی تو وہ ایک طرح سے اس کا جواب نہ دیتی۔ مجھے لگا کہ شاید اسے میری کوئی بات بری لگی ہے۔ بہت مرتبہ پوچھا بھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح سے 1 مہینہ گزر گیا۔ جب ایک دن وہ میرے گھر آئی، اس دن وہ بہت ہی پریشان تھی۔ پریشان تو میں اسے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی وجہ پریشانی نہیں بتائی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ چھپا جاتی، لیکن آج وہ خود ہی میرے پاس آئی اور اس نے ساری کہانی مجھے کھل کر بتا دی۔ میری سہیلی نے مجھے بتایا وہ جب اپنے عاشق سے ملنے کے لیے گئی تھی تو اس نے اس کے ساتھ زبردستی کر ڈالی۔ اس نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے محبت کے واسطے دیتا رہا اور اسی طرح سے ان دونوں میں وہ سب ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے پچھلے کچھ دنوں سے وہ پریشان تھی، لیکن اب اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ حاملہ ہو گئی تھی اور اب اگر اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ لوگ اسے جان سے مار دیں گے۔ وہ بہت رو رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میں کچھ بھی کر کے اس کی مدد کروں۔ ایک میں ہی تو اس کی سب سے اچھی سہیلی تھی اور مجھے وہ ہر بات بتاتی تھی۔ اب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے تو میرے علاوہ اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اس نے مجھ سے کہا میں بہت سارے راز پہلے سے جانتی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر تو عورتیں ایسے مسائل لے کر آتی رہتی ہیں۔ میں ہی کوئی اس کا حل نکال دوں اور اس کی مدد کروں، اسے اس مشکل سے نکال دوں۔ مجھ سے اس کا رونا دھونا دیکھا نہ گیا۔ آج تک اس نے بھی تو میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔
وہ میرے لیے میری بہنوں کی طرح ہی تھی۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی بہن سمجھ کر اپنی ہر چیز مجھ سے بانٹی تھی۔ کبھی اس نے میرے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ اپنی ہر چیز اس نے مجھے ہمیشہ استعمال کرنے کے لیے دی تھی، تو ایسے میں اب میرا فرض بنتا تھا میں اپنی سہیلی کی اس معاملے میں مدد کرتی۔ میں اسے اس طرح پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اسے تسلی دی کہ وہ یہ اور کہا کہ وہ فکر نہ کریں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے سمجھایا کہ اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ آج رات کو 12 بجے ہمارے گھر آ جائے، میری اماں کے پاس آ جانا۔ جس طرح میری اماں دوسری عورتوں کے مسائل حل کرتی ہے، اس طرح وہ تمہیں بھی اس مصیبت سے نجات دلا دے گی۔ میری اس بات سے اسے تھوڑی سی امید ملی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ فکر نہ کرے، میں اماں سے اس بارے میں بات کر کے پہلے ہی انہیں سب کچھ بتا دوں گی اور وہ یقیناً اس معاملے میں اس کی مدد کریں گی۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے گھر چلی گئی اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب میرے لیے سب سے مشکل کام اماں کو یہ ساری سچائی بتا کر انہیں اس کام پر راضی کرنا تھا کہ وہ میری دوست کی مدد کریں، لیکن اس کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ جیسے ہی اماں گھر آئیں تو میں نے انہیں ساری سچائی بتا دی اور ان سے کہا کہ وہ کچھ بھی کر کے میری سہیلی کی مدد کریں۔ اماں نے کہا کہ وہ اس میں میری مدد کر دیں گی، میں اسے بلا لوں، جبکہ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے اسے پہلے ہی رات 12 بجے گھر آنے کے لیے ٹائم دیا ہے۔ جیسے ہی وہ رات 12 بجے میرے کہنے کے مطابق اماں کے پاس آئی تو اماں نے اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئیں، جبکہ میں باہر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی۔ لیکن پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھی اماں کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جب اماں نے اسے بے ہوش کر دیا اور خود باہر چلی گئی، میں یہ سمجھی کہ شاید کسی کام سے گئی ہوں گی، تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ لیکن جب وہ واپس آئی تو ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گرا، کیونکہ وہ تو عاطف کا وہی دوست تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اماں کو کیسے جانتا تھا اور وہ ہمارے گھر کس لیے آیا تھا؟ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں وہ میری اماں کو ساری بات نہ بتا دے اور مجھے دیکھتے ہی کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے اور یہیں پر ساری کہانی کہیں اماں کو نہ بتا دے۔ میں فوراً سے ایک طرف ہو گئی اور میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ فوراً سے ہی کمرے میں سے باہر نکل آئی اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں یہ سمجھی کہ اماں نے کہیں اس لڑکے کو کچھ منگوانے کے لیے بلا لیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ میری اماں کو جانتا ہو۔ اسی ڈر سے میں وہاں سے بھاگ گئی، کہیں وہ میرے اور عاطف کے بارے میں سب کچھ اماں کو نہ بتا دیں، اور کافی دیر اسی طرح سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی کہ اماں خود ہی مجھے بلا لیں گی۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور کمرے میں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گئی۔ جب مجھے فاخرہ کا خیال آیا، میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا کہ وہ تو رات کو ہی اپنے گھر واپس چلی گئی تھی اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ جب میں نے اماں سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو اماں نے کہا کہ اماں نے اس سے کچھ منگوانے کے لیے بلایا تھا، کوئی دوائی تھی جو انہیں منگوانی تھی، اسی لیے بلوایا تھا۔ وہ اسے جانتی ہیں، وہ اماں کے چھوٹے موٹے کام پہلے بھی کرتا رہتا ہے۔ میں نے بھی زیادہ سوال نہ کیا کہ کہیں اماں کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو اماں نے مجھے روک دیا، کہا کہ آج میں ان کے ساتھ بازار جاؤں گی، آج وہ مجھے میری پسند کی چیزیں دلوائیں گی۔ انہوں نے پیسے جمع کیے تھے اور کافی وقت سے سوچ رہی تھیں کہ مجھے کوئی اچھی چیز دلوائیں، آج وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے کر جائیں گی۔ میں خوشی خوشی تیار ہوئی اور اماں کے ساتھ بازار چلی گئی۔ میں نے اپنی پسند کی بہت ساری چیزیں خریدیں اور ہم گھر واپس آ گئے۔ میں انتظار کرتی رہی کہ فاخرہ گھر آئے اور اسے میں ساری چیزیں دکھاؤں، لیکن صبح سے شام ہو گئی، وہ میرے گھر نہیں آئی۔ سوچا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی، اسی لیے نہیں آئی۔ میں 2 دن اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آئی اور نہ ہی کالج۔ اچانک سے ایک خبر سننے کو ملی کہ فاخرہ 2 دن سے لاپتہ ہے۔ کچھ محلے کی عورتوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگ سکتی۔ لیکن سب عورتوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے غائب ہوئی ہے، تو ایسے میں خود اپنی مرضی سے گئی ہوگی۔ وہ دوپہر کے وقت گلی محلے سے اغوا نہیں ہوئی کہ جسے کوئی زبردستی اٹھا کر لے گیا۔
جب کوئی لڑکی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے۔ یہ بات تو میں بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ فاخرہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگی، کیونکہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ ایک ہی لڑکے سے بات کرتی تھی اور ایک ہی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور اس لڑکے نے پچھلے دنوں میں جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو وہ اس کے ساتھ جانے کا بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ایسے میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے نہیں جا سکتی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے واقعی اغوا کیا گیا تھا؟ لیکن کیسے؟ جب میں نے اس کے گھر جا کر اس کی اماں سے اس بارے میں پوچھا تو اس کی اماں نے مجھے بتایا کہ وہ اس دن سے لاپتہ ہے۔ دن میں تو وہ گھر پر ہی موجود تھی، رات کو سونے کے وقت بھی وہ گھر پر تھی، لیکن صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ گھر پر نہیں تھی، اور اسی رات وہ ہمارے گھر میرے بلانے پر آئی تھی۔ لیکن یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی اور خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس رات اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی، مگر اماں نے تو مجھ سے یہ کہا کہ وہ گھر واپس چلی گئی تھی۔ اگر وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی تو پھر وہ کہاں چلی گئی؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں گھبرا گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہ کروں کہ وہ ہمارے گھر آئی تھی، ایسے سارا الزام ہمارے اوپر آئے گا۔ اماں نے کہا کہ یہاں سے تو وہ چلی گئی تھی، اس کے بعد نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ دن اسی طرح سے گزرتے گئے اور فاخرہ کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ ایک دن اسی طرح سے عاطف نے مجھے ملنے کے لیے بلایا۔ میں خاموشی سے اس سے ملنے چلی گئی۔ جب وہ اور اس کا وہی دوست جو ہمارے گھر آیا تھا، وہ لوگ مجھے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے لے جا کر مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی کرے گا، اسی لیے میں نے وہ کھانا کھایا ہی نہیں تھا جو وہ میرے لیے لایا تھا۔ میں بے ہوش نہیں تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا ڈرامہ کیا۔ میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میں وہاں گئی تھی۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو میری سہیلی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آنے لگی تھی۔ میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلے 2 مہینوں سے یہاں پر قید ہے۔ وہی لڑکا اسے یہاں لے کر آیا تھا جو عاطف کا دوست تھا، اور اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ماں نے میری سہیلی کو اس لڑکے کے ساتھ یہاں بھیج دیا تھا؟ میری اماں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ فاخرہ نے مجھے بتایا کہ عاطف اچھا لڑکا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا دوست اچھا لڑکا ہے۔ وہ دونوں مل کر لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اپنی محبت کے جھانسے میں پھنساتے ہیں اور انہیں یہاں لے آتے ہیں، اور یہاں پر انہیں پیسوں کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے عاطف کی بات مان کر اس سے ملنے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، اسے بتایا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ میں سچ تک پہنچ سکوں، اور مجھے ساری سچائی معلوم ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر سے ایسی چیزیں لے کر آئی تھی جس سے میں یہاں نکلنے سے میں آسانی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن کھڑکی کی جو جالی لگی ہوئی تھی اس کو میں نے کاٹنا شروع کر دیا، اور 2 گھنٹے کی محنت کے بعد آخرکار میں اس جالی کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں اور فاخرہ ہم دونوں کمرے کی قید سے نکل آئی تھی۔ اب ہم دونوں کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ میں نے بھی اپنے ساتھ لے گئی اور پولیس کو جا کر ہم لوگوں نے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح سے وہ ہم دونوں لڑکے مل کر لڑکیوں کو بے وقوف بناتے تھے۔ پولیس نے ان دونوں لڑکوں کو گرفتار کیا۔ جب ان دونوں لڑکوں کو پکڑ لیا گیا تھا تو ان سے سارا سچ اگلوا لیا گیا۔ پھر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی جنہوں نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ان دونوں نے بتایا کہ اس کام میں وہ اکیلے شامل نہیں ہیں، بلکہ میری ماں بھی اس کام میں شامل ہے، اور میری اماں نے ہی عاطف کے دوست کو گھر پر بلایا۔ میری ماں نے میری سہیلی فاخرہ کی کوئی مدد نہیں کی تھی، بلکہ اسے بیچ دیا تھا اور اس لڑکے کے ساتھ یہاں سے بھیج دیا۔ یہ صرف انہوں نے پہلی بار نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کے کام کر چکی تھی۔ جو بھی خوبصورت لڑکی انہیں نظر آتی تھی اسی طرح سے دھوکے سے اسے اپنے گھر بلا لیتی، یا پھر کسی اور طریقے سے اس لڑکی کو اس جگہ تک پہنچا دیتی۔ پھر اس کے بدلے میں انہیں ڈھیر سارے پیسے ملتے تھے۔ ایسے ہی تو وہ میری ہر خواہش پوری نہیں کرتی تھی۔ میں جو یہ سوچتی تھی کہ میری اماں کام کرتی ہیں، اس کام کے انہیں پیسے ملتے ہیں جس سے وہ میری ہر خواہش پوری کرتی ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ میری ماں تو کوئی اور ہی کام کرتی تھی جس کے لیے انہیں اتنے پیسے ملتے تھے۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوئی اس قسم کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میری اماں نے مجھے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ سب کچھ انہوں نے میری خوشی کے لیے کیا تھا، تاکہ زندگی کبھی بھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو اور میں کسی چیز کے لیے نہ ترسوں۔ لیکن مجھے ان ساری چیزوں سے نفرت ہو رہی تھی جو انہوں نے مجھے دلوائی تھی، جو میں نے بہت شوق سے خریدی تھی۔ آج ان ساری چیزوں سے مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کن پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ میری ماں لڑکیوں کے سودے کرتی تھی اور اپنی خود غرضی میں انہیں آگے بیچ دیا کرتی تھی، اور آخر میں ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ وہ تو میری سمجھداری تھی جو میں اس دلدل سے نکل آئی، اور اس کے ساتھ میں نے اپنی دوست کو بھی بچا لیا، ورنہ میری ماں کے کیے کا سارا انجام مجھے بھگتنا پڑتا۔ میری ماں آج تک دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ کرتی آئی تھی، آج وہ سب کچھ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں نے جس شخص سے محبت کی تھی وہی سب سے بڑا دھوکے باز نکلا تھا، اور اسی نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں سے صحیح سلامت بچ کر واپس آ گئی۔ میری ماں کو بھی پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی سے اپنی اماں کے کیے کی معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ فاخرہ کے گھر والوں کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اور انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی ماں باپ کی بھی تھی، جنہوں نے اپنی بیٹی کی کبھی خبر ہی نہیں لی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہے اور کیا نہیں، وہ کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، کن لوگوں سے ملتی ہے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور اسی وجہ سے آج جو کچھ بھی ہوا تھا انہیں کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی کا اتنا نقصان ہوا تھا، مگر اب جو کچھ ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ فاخرہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی، جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، آخرکار اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اپنے گھر والوں کو لے کر فاخرہ کے گھر گیا۔ وہ اس سے شادی کر کے عزت سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا اور اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا تھا۔ جب اس نے فاخرہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اس کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں تھا۔ فاخرہ کے گھر والوں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ اسے اسی لڑکی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ایسے میں وہ کس کس کے سوالوں کے جواب دیتے، بہتر یہی تھا کہ وہ اس کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جاتی۔ اسی لیے اس کی ماں باپ نے سادگی سے اسی لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور اسے اس گھر سے رخصت کر دیا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی تھی اور وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اماں کے جیل جانے کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی۔ فاخرہ کا بھائی بہت پہلے سے مجھے پسند کرتا تھا، لیکن اسے بات کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ فاخرہ کی شادی کے وقت اس نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو اس کے گھر والوں نے میرا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا، کیونکہ اب اماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلی تھی، اسی لیے انہیں اپنے بیٹے سے میرا نکاح کروا دیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اب میں بھی عزت سے ان کے گھر میں زندگی گزار رہی تھی اور پرانی ساری باتوں کو بھول گئی تھی۔ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ شادی سے پہلے کی محبت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ محبت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھی انسان آپ سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کی محبت پر اسی وقت یقین کریں اگر وہ عزت سے آپ کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کی محبت پر بھروسہ انسان کو نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا۔ میری ایک بیٹی تھی، میں اپنی بیٹی پر نظر رکھتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے عاطف جیسے درندوں سے میں اچھی طرح سے واقف تھی، جو ناسمجھ اور معصوم لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے میں اپنی بیٹی کے ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھتی تھی کہ کہیں وہ بھی میری طرح اور فاخرہ کی طرح کسی غلط انسان کے جھانسے میں نہ پھنس جائے۔